17 رمضان المبارک عالم اسلام کے لیے ایک تاریخ ساز اور یادگار دن ہے۔ اس دن مسلمانوں نے اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم الشان معرکہ کافروں کے ساتھ لڑا۔ اس معرکے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کا دن۔ تو 17 رمضان المبارک مسلمان کے لیے ایک تاریخ ساز اور یادگار دن ہے، جس کی للکار کی دھاک رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنا یہ تاریخی دن گاہے بگاہے یاد کرنا چاہیے۔ ایک فضائے بدر ہے اور ایک فضائے کفر ہے۔ فضائے بدر کیا ہے، فضائے کفر کیا ہے، بعد میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ فضائے بدر کے ساتھ اللہ تعالی نے نصرت، فتح اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور فضائے کفر کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور ناکامی کی مہر ثبت کر دی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھانے کی کوشش کی: فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب کی۔ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب کی۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا: آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فضائے بدر کیا ہے اور فضائے کفر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے تقریباً 15 برس تک اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو بدلہ اور انتقام نہ لینے کا پابند کیا۔ تقریباً 15 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کا درس دیا، استقامت کا درس دیا کہ میرے صحابہ صبر کرو، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہو، انتقام کی بات نہیں کرنی، کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ شاید اسی میں حکمت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صحابہ سے صبر کا سبق لیا، تو صحابہ نے ظلم و جبر برداشت کیا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے ظلم و جبر برداشت کیا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو تجویز کیا ہے، ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ایک طرف ظلم و جبر کی انتہا اور دوسری طرف صبر کی انتہا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ظلم و جبر کس انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور صحابہ کا صبر اس سے بھی زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ کافروں کا ظلم دیکھو، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز سے روکا جاتا ہے، مسلمان اللہ اللہ کرتے ہیں،
مسلمانوں کو اللہ اللہ کرنے سے روکا جاتا ہے۔ کافروں کا ظلم دیکھو، مسلمان بیت اللہ کا طواف کرنے آتے ہیں، طواف سے روک دیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی کوئی عبادت کرتے ہیں، پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کافروں کا ظلم دیکھو، کافر پابندی لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرے، اور پھر ظلم اس حد تک بڑھا کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو ان کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 3 سال تک قید رکھا جاتا ہے۔ کافروں کا ظلم دیکھو، بلال کلمہ پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے، کافر انہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتے ہیں، حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ کافروں کا ظلم دیکھو، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ظلم اس حد تک بڑھتا ہے کہ مسلمانوں کو 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور جب ظلم بڑھ گیا تو من حیث القوم پورے مسلمان ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک طرف ظلم کی انتہا ہے اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، طاقت میں قوت میں اضافہ ہونے لگا، حضرت عمر جیسے جری لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے بہادر مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے جنگجو حضور کا ساتھ دینے لگے، آپ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن کافروں کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان کمزور ہیں اور مسلمان بدلہ نہیں لے سکتے، اور کہنے لگے کافر کہ مسلمان تو بزدل ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے اس گمان میں کافروں نے ظلم و جبر کر کے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، ہجرت پہ مجبور کیا۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے تو کافروں کا ظلم ختم نہیں ہوا، کافروں نے مدینہ طیبہ کے قریب جا کر کبھی مسلمانوں کی بکریاں چھین لی، کبھی مسلمانوں کے چرتے ہوئے اونٹ لوٹ لیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کافروں کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سفر کر رہا ہے، اور مکہ کے سارے سرداروں کا سامان تجارت اس کے پاس ہے۔ پہلے زمانے میں تجارت کا نظام یوں ہوتا تھا، ایک قافلہ جب تجارت کے لیے کسی ملک کسی شہر جاتا تو سارے لوگ اپنا اپنا سامان اس کو دے دیتے، منافع طے ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ سے اور خیانت سے کتراتے تھے، بددیانتی سے کتراتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی اپنا غلط سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا لیتا ہے، اور اس زمانے کا کافر جھوٹ سے، خیانت سے، بددیانتی سے کوسوں دور رہتا تھا۔ اس لیے سارے لوگ اپنا اپنا سامان تجارت ایک ہی قافلے کو دے دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ سفر کر رہا ہے اور مدینے سے گزرے گا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہمیشہ کافروں نے ہمیں ستایا ہے، پریشان کیا ہے، ہم پہ ظلم ڈھائے ہیں، آج ہم اکٹھے ہو کر کافروں کا قافلہ روک لیتے ہیں۔ جب آپ نے یوں اعلان کیا تو 313 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب آپ مدینے سے باہر نکلے، ابو سفیان کو پہلے خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک بندہ مکہ کی طرف بھیجا اور بتایا کہ جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مسلمان ہمارا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے قافلے کو خطرہ ہے۔ جب وہ بندہ مکہ مکرمہ پہنچا، اس نے جا کے ڈھنڈورا پیٹا کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، مسلمان آج ہمارا سامان تجارت لوٹ لیں گے۔ تو کافر تو پہلے ہی سے تیار تھے، ان کے ذہن میں تو یہ بات تھی نا
کہ مسلمان بزدل ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کافروں نے جلدی جلدی 1000 کا بڑا لشکر تیار کیا۔ ہر ایک بندے کے پاس سواری بھی، تلواریں بھی، نیزے بھی اور زرہیں بھی، اسلحہ سے لیس 1000 کا لشکر مکہ سے نکلتا ہے۔ اور ابو سفیان، اسے جب پتا چلا کہ مسلمان قریب آنے والے ہیں، اس نے اپنا رستہ بدلا، مدینے کے رستے کی طرف گیا ہی نہیں، رستہ بدل کر وہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میرا قافلہ اب محفوظ ہو گیا ہے، اس نے ایک قاصد ابو جہل کے پاس بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو چکا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں رہا، اس لیے اب تم واپس جا سکتے ہو، کوئی گڑبڑ نہ کرو۔ لیکن ابو جہل کی گردن میں سریا تھا، بڑی اکڑ تھی، کہنے لگا اب جب ہم تیار ہو کے آ گئے ہیں تو مسلمانوں کو سبق سکھا کے جائیں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کافروں کا 1000 پر مشتمل لشکر ساز و سامان اور اسلحہ کے ساتھ مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 313 نہتے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، زریں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے اور جناب ساز و سامان بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کرو گے؟ توجہ کرنا، نبی کے صحابہ کی جانثاری دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ دیکھیے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے، آپ کے حکم پر ہم کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یوں ہاتھ باندھے ہوئے اکتا گیا ہوں، جنگجو آدمی تھا نا، کہا میں تو ہاتھ باندھے اکتا گیا ہوں، آپ اجازت دیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار تو زنگ آلود ہو چکی ہے، ہم تو آپ کی اجازت کے منتظر ہیں، آپ اجازت دیں، ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں گے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ نے مدینہ کے لوگوں کی طرف توجہ کی، آپ نے فرمایا یہ تو وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو مکہ سے میرے ساتھ آئے تھے، مدینے والوں ذرا تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے لوگ نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جاؤ کافروں سے لڑو۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے لوگ نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے ایک اشارے پر خشکی پر بھی لڑیں گے اور سمندروں کو بھی عبور کر جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں مقابلہ کن سے ہے؟ آپ نے فرمایا مشرکین مکہ سے ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے لڑنا یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، آپ اگر حکم دیں تو ہم جنوں اور بھوتوں سے بھی لڑ پڑیں گے، جنات اور بھوت جو نظر نہیں آتے ان سے بھی مقابلہ کر لیں گے، یہ تو نظر آتے ہیں ان کو تو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ مسکرا بھی دیے، آپ نے فرمایا تم پر کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی، چلو میدان بدر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 2 قدم اٹھائے تھے، ایک ننھے منھے صحابی جن کا نام حضرت عمیر ہے، حضرت عمیر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت سعد کے بھائی تھے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے اجازت نہیں، تو چھوٹا بچہ ہے، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میں ضرور جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تیرا بڑا بھائی جا رہا ہے، ابھی تجھے اجازت نہیں، جب تو بڑا ہو جائے گا تجھے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ بڑا تاریخی جملہ کہا اس چھوٹے بچے نے، ایمان دیکھیے،
تربیت کا اثر دیکھیے. وہ ننھا منہ بچہ جس کی عمر ابھی 12-13 برس ہے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی ہے, یہ جسم میں بڑا ضرور ہے مگر طاقت میں بڑا ہوں. یہ جسم میں بڑا ضرور ہے, طاقت میں بڑا ہوں. آپ نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرا دیجئے, مقابلہ کرا دیجئے, آپ کو پتا چل جائے گا طاقت میں کون بڑا ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کشتی کر لو. اور اس زمانے میں رواج یہ تھا جب دو بہادر آپس میں لڑتے تھے تو پہلے مقابلے سے پہلے گلے ملتے تھے. جب دونوں بھائی آپس میں گلے ملنے لگے تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی تو قبول ہو گیا ہے, اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو ایک دفعہ قبول ہو جاتا ہے وہ رد نہیں کیا جاتا. تو قبول ہو گیا ہے, تو میرا بڑا بھائی ہے, تیرا مجھ پہ احسان ہوگا, تو خود گر جانا تاکہ میں بھی قبول ہوگا. کہا چپکے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک چھوٹے بچے کے یہ الفاظ پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اس جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. مقابلے کے بعد آپ نے دونوں بھائیوں کو اجازت دے دی. جب آپ میدان بدر میں پہنچے, اتفاق ایسا کہ مشرکین مکہ میدان بدر میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ چکے تھے, اور جو جگہ ہموار تھی, اچھی تھی, سخت جگہ تھی, اور جس طرف پانی تھا مشرکین مکہ نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا. مسلمان جب وہاں پر پہنچے تو مسلمانوں کے حصے میں وہ جگہ آئی جو ریتلی زمین تھی اور تپتی ہوئی زمین تھی. چونکہ ریت گرم ہوتی ہے, پھر عرب کے سہارا اور پھر اوپر سے سورج اپنی شعائیں برسا رہا ہو, تو مسلمانوں کے لیے امتحان پر امتحان. جب مسلمان اس تپتی ہوئی زمین پر پہنچے اور تھے بھی روزے سے. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں, مسلمان روزہ رکھ کے کیا کرنے گئے تھے؟ جنگ کرنے گئے تھے. پکی بات ہے نا, مسلمان روزہ رکھ کے جنگ کرنے گئے تھے. مجھے اور آپ کو تو بہانہ چاہیے نا, جی میں نے کام کرنا ہے, میرا تو روزہ بنتا ہی نہیں, میں تو مزدور ہوں, سارا دن کام کرتا ہوں, میں کیسے روزہ رکھوں؟ یار اللہ نے روزہ ایسے فرض کر دیا ہے, ہم برداشت نہ کر سکتے ہوتے, خدا کی قسم رب روزہ فرض ہی نہ کرتا. ہاں ہم روزہ رکھیں, اگر برداشت نہیں کر سکتے تو کام تھوڑا کر لیں, لیکن رب کے اس عظیم فریضے کو قربان نہ کریں. صحابہ نے میدان جنگ میں روزے قضا نہیں کیے, روزے نہیں چھوڑے, روزہ رکھا ہوا ہے, تپتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں. حفیظ جلندری کہتا ہے کہ اس دن زمین کو بھی ترس آ گیا, اور زمین نے بھی اللہ کے حضور دعا کی, اللہ آج مجھے ٹھنڈا کر دے, اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے ماننے والوں کا زیادہ امتحان نہ لے. زمین کہنے لگی, حفیظ جلندری کہتا ہے خدایا تیرے حبیب کے قدم اس خاک پر آئے, خدایا تیرے حبیب کے قدم اس خاک پر آئے, الہی سورج کو حکم دے اب وہ آگ نہ برسائے. شاید زمین کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی, اللہ نے بارش برسا دی. اور پھر ہوا ایسے, مسلمانوں کی جو زمین تھی پانی کے بغیر تھی, ریتلی حصہ تھا, وہ ریتلی زمین خشک ٹھنڈی بھی ہو گئی اور جم بھی گئی. مسلمانوں نے پانی بھی اکٹھا کر لیا, اور کافروں کے پاس چونکہ سخت زمین تھی, بارش آنے کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ آ گیا. یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, اور پھر مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے. توجہ کرنا, ایک طرف فضائے بدر ہے اور دوسری طرف فضائے کفر ہے. ایک طرف فضائے بدر ہے, دوسری طرف فضائے کفر ہے. فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کرنے والوں کو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہے. فضائے بدر والوں کے پاس ایمان کی دولت ہے. فضائے بدر والوں کے پاس سجدے کی طاقت ہے, دعا کی طاقت ہے, اور رب کی طاقت پہ بھروسہ ہے. اور فضائے کفر والوں کے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ فضائے کفر پیدا کرنے والوں کے پاس سواریاں بھی ہیں, طاقت بھی ہے, اور جناب اسلحہ بھی ہے, تلواریں بھی ہیں, زریں بھی ہیں, اور جناب سب کچھ موجود ہے. ادھر مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے جناب روٹی میسر نہیں, کھانے پینے کے اسباب میسر نہیں, اور ادھر
काफिरों ने जनाब ऊंट ज़िबा कर रखे हैं, खा भी रहे हैं, शराब नोशी भी हो रही है, और जनाब फिजाए कुफ्र वालों के पास नौजवान लड़कियां हैं जो गा रही हैं, नाच रही हैं और काफिरों को बरअंगेज़ा कर रही हैं कि आज मुसलमानों को तहस नहस कर देना है। फिजाए कुफ्र वालों के पास नाच गाना है, शराब नशा है, और मुसलमानों के पास सजदा है, दुआएं हैं, रब की ताकत पे भरोसा है। कामयाब कौन हुआ? फिजाए बद्र पैदा करने वाले कामयाब हुए। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, फिजाए बद्र पैदा कर, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, कतार अंदर कतार अब भी। आज हमारे सियासतदान, हमारे लीडर जो अपने पास अपनी पार्टियों में नाच गाने की महफिलें सजाते हैं, शराब और नशे से धो धोकर बड़ी बढ़के मारते हैं, हमने इनके रहमो करम पे कश्मीर फतह होने की उम्मीदें लगा रखी हैं। ये तो फिजाए कुफ्र बना रहे हैं। फिजाए बद्र पैदा कर, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, कतार अंदर कतार अब भी। फिजाए बद्र जिस जमाने में भी पैदा करेगा मुसलमान की फतह मुकद्दर हो। और मुसलमानों ने देखो ग़ज़वा बदर में किस भरोसे पर, किस ताकत पर फतह हासिल की। किताबों में आता है रात के वक्त मुसलमानों ने तहैया किया कि रात के वक्त सजदा करेंगे, रब के हुजूर दुआएं करेंगे, और जब सुबह होगी दिन के उजाले में नारा तकबीर की सदाएं बुलंद करेंगे। रात का वक्त हुआ, इधर काफिर भंगड़े डाल रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों ने जनाब मुसल्ले बिछाए हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रखा हुआ है और अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मेरी सारी जिंदगी की कमाई यही है, मेरी सारी जिंदगी का खुलासा यही है, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही है, अगर आज ये खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इधर दुआएं हो रही हैं, उधर अबू जहल ने एक जासूस भेजा कि जाओ मुसलमानों के हालात देख कर आओ, तादाद कितनी है, तलवारें कितनी हैं इनके पास, ज़िरे और नेज़े कितने हैं इनके पास, सवारियां कितनी हैं इनके पास, असबाब कितने हैं इनके पास। जब वो जासूस आता है, जासूसी करके वापस अबू जहल के पास जाता है, वो जाके बताता है कि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 है और तलवारें सिर्फ उनके पास 8 हैं, नेज़े उनके पास सिर्फ 6 हैं, खाने पीने की कोई चीज उन्हें मुयस्सर नहीं। तो अबू जहल अपनी जगह से भड़क के उठा, कहने लगा फिर तो बात बन गई हमारी, अब तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। ऐसे करते हैं, सुबह मुसलमानों को अपनी सवारियों के साथ बांधकर मक्का ले जाएंगे, फिर देखेंगे इनके साथ क्या करना है। जब अबू जहल ने ये बड़क मारी ना, वो जासूस कहने लगा रुको जरा, मेरी बात तो पूरी होने दो। अबू जहल ने कहा अच्छा सुनाओ पूरी बात क्या है। वो जासूस कहने लगा हैं 313, हैं निहत्ते, उनके पास असलहा कोई नहीं, तलवारें और ज़िरे कोई नहीं, मगर सबके सब ने अपने सरों पे कफन बांधा हुआ है, सबके सब ने मुसल्ले बिछा के रब के हुजूर दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह शहादत की मौत दे दे। वो लड़ने मरने के लिए आए हैं, वो शहीद होने के लिए आए हैं, वो तो वापस जाने के लिए आया ही नहीं, तो मुकाबला कैसे करेगा उनका। अबू जहल थोड़ा ठंडा पड़ गया, कहने लगा कोई बात नहीं, अपनी नदामत को छुपाते हुए कहने लगा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मुकाबला करेंगे। और जब सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए सफ सीधी करना शुरू किया। जिहाद में सफ सीधी होना भी जरूरी है और नमाज में भी सफ सीधी होना जरूरी है। नमाज के अंदर सफ को सीधा करना ये बहुत ही जरूरी है। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगली सफ में अगर किसी नमाजी की जगह होती है तो पीछे खड़ा नमाजी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है कि मैं देख ही नहीं रहा, और घसीट के खींच के आगे लाना पड़ता है। ये हमारा रवैया है, ये मोहब्बत है दीन के साथ, हमारी नमाज के साथ। तो आपने सफ़े सीधी की। सफ़े सीधी करते हुए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला शुरू किया, तफसील का वक़्त नहीं, तो सहाबा में से 14 सहाबा शहीद हुए और उधर काफिरों के 70 बड़े जाने माने सरदार हलाक हुए और 70 कुफार मुशरिकीन के लोग कैद हुए। और अबू जहल जिसकी गर्दन में सरिया था, अकड़ थी, जो कह रहा था कि
کہ آج مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے، اس کا انجام پتہ کیا ہوا؟ اس کا انجام چشم فلک نے دیکھا کہ دو ننھے منھے بچے جن کی عمر 12-13 برس وہ میدان بدر میں اترتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں چچا بتاؤ ابو جہل کون، ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بچوں تم کیا کرو گے، تم تو چھوٹے بچے ہو۔ تو ان بچوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، حفیظ جلندری نے اس کو اپنے اس شعر میں یوں بند کیا، وہ بچے کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے رحمت باری کو۔ کہا ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، یا تو اس ناری کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، جام شہادت نوش کریں گے، مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارے سے بتایا کہ وہ ابو جہل رہا، تو بس بتانا تھا۔ چھوٹے بچوں نے باز کی طرح یوں جھپتے اور ابو جہل پہ یوں حملہ کیا، ایک ہی وار میں ابو جہل کو نیچے گرا مارا، ابو جہل کو وہیں پہ جہنم رسید کر دیا۔ ابو جہل کو جہنم رسید کر کے دونوں ننھے منھے بچے خوش ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے، بڑا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے، آپ مسکرا بھی رہے تھے، آپ نے فرمایا اچھا اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ، جس کی تلوار پہ خون زیادہ لگا ہوگا میں سمجھوں گا اس نے دشمن کو مارا ہے۔ جب دونوں بچوں نے اپنی تلواریں دکھائی تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی تلواروں پہ برابر خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے۔ اب بچے بھی خوش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑی۔ آپ نے فرمایا کہ اس جذبے کو قیامت تک کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو قطار اندر قطار اب بھی۔